تو ہم کو لڈو کھلائے، اس کے حق میں ہم فیصلہ کر دیں، چشم پوشی کریں، ہمارے قوم کا ہمارے مسئلہ آ جائے گا، ہم قوم کا لحاظ کر کے ہم کو بخش کر کے ہم اس کو چھڑانے کی کوشش کریں۔ میں کہتا ہوں پہلے وہ جامود مر جائے، جان چھوٹے اتنے پانی میں ڈوب کے، بس پہلے وہی مر جائے، نہ ہوئے نہیں، بس نہ رہے بانس نہ بجے بانس۔ اس لیے سوچو، بہت بڑے دل کے درد سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، دکھ ہو رہا ہے، بہت زبردست دکھ ہو رہا ہے۔ ساری چیزیں، یہ بدکاریاں، یہ برائیاں، میری مائیں بہنیں بچیاں سن رہی ہیں، شرم کرو۔ ماں باپ تمہارے کس لاڈ سے تم کو جوان کیا، اور جوان اس لیے نہیں کیا ماں باپ نے کہ تم حرام کام کرو۔ اس بیچارے ماں باپ غریبوں نے یا امیروں نے کچھ بھی ہو تو اس نے اپنے بچی کو اس لیے اچھا کیا، اچھی تربیت دی، کھانا کھلایا، بڑا کیا، عمر رسید ہوئی، اچھا رشتے کی تلاش ہوتی ہے، اچھا رشتہ ملے، اس لیے اپنے گھر جائے بیچاری۔ ماں باپ اچھے ہوں گے، کبھی اپنی بچی کو اپنے گھر میں بالغ ہونے کے بعد عمر پوری ہو جائے، بلوغت کو پہنچ جائے، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہ ہوگا کہ ہماری بچی کا خدا کا اچھا رشتہ ہو جائے۔ ہر ایک کی فکر میں ہوتا نہیں تھا۔ یہ تو فکر بہت اچھی ہے، اس بچی نے حرام کام میں اپنی فکر لگا دی، چلی گئی۔ ایسی تو کوئی بکریاں اپنے نیبر، وہ بھی ابھی باڑے میں آگے جو ہے اس کو بند کرتے ہیں، جب دروازہ کھولتے ہیں تو وہ مالک آواز دیتا ہے تب نکلتی ہے بات۔ یار تم تو بکریوں سے گئے گزرے، بچیوں کو کہہ رہا ہوں تم تو بکریوں سے گئی گزری ہے، یہ غیر نہیں، تمہارا چراوا نہیں ہے، تم کو چراتا نہیں ہے، ایسے عالمی آ کر کو آپ کو لے کے چلا گیا اور تم چلی گئی۔ اللہ کا خوف کرو، حرام کام ہے، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ حضور کی شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا آپ پر لعنت بھیجیں گی، لعنت۔ رحمت کو کسی کے پاس رحمت نہیں ہے آپ لوگوں بچیوں کے لیے۔ صحیح چلو گی تو رحمت ہے، اور غلط چلے گی تو لعنت ہے۔ اس لیے سن لو سب سماج والے، خصوصاً میں نوجوان، میں تو نوجوان نہیں ہوں، آپ سب نوجوان بیٹھے ہیں، اور کم سے کم بیچارے سب بوڑھے بیٹھے ہیں۔ یار کچھ ان کی سفید داڑھیوں کو طرف تو دیکھو۔ آج وہ بچی بھاگ گئی تو ٹھیک ہے واپس آ گئی، شکر، لیکن حرام کام تو ہوا۔ اس کی ماں باپ کو کیا گزر رہی ہے، تو تم تو بیٹھے ہو، صحیح ہو، کھا پی کے بس ہم کو 2 روٹیاں مل جائیں گی باجرے کی، فرسٹ کلاس، اور سمجھو کہ کھاٹے میں چور کے کھال کے ایک بٹا چھاچ کا پی کے سو جائیں گے۔ ایسا مت کرو، خدا، ایسا کھانا حرام ہمارے لیے۔ ہماری گھروں کی عزت لوٹ لی جائے تو ہم سو رہے ہیں۔ کیا سکھا ہمارے علاقے میں تھا، کیا کیا ابھی فی الحال ہو رہا ہے، کتنی چینجنگ آ گئی۔ اللہ نے آپ کو دولت اسی لیے دی ہے کہ لوگوں کی بچیوں کو اٹھا کے لے جاؤ۔ اللہ نے نوجوانوں آپ کو اتنی دولت دی ہے، زندگی دی ہے کہ آپ حرام کام کرو۔ کیا کہہ رہے تھے مولانا صاحب؟ ایک شہزادی تھی، مولا علی مشکل کی شہزادی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تہجد تو نفل نماز ہے، پڑھو، بہت نفلوں میں بڑی اعلیٰ درجے کی نماز ہے۔ 5 وقت نماز بھی قضا نہیں، بی بی صاحب ہیں، عورت ہیں، لیڈیز ہے، تہجد قضا نہیں ہوئی، اور آپ بچیوں کو حرام کام سمجھ رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ شرم جب ڈوبتی ہے، ایک شرم کی بات ہے، خراب بات ہے، بہت خراب بات ہے، لیکن سناؤں گا اس لیے کہ یہ شرم کی بات ہے۔
تو اس میں شرم چھپی ہوئی. کسی زمانے میں آج بھی ہے کہیں کہیں کہ بہو کبھی اپنے سسر کو چہرہ نہیں دکھا دیتی. آج بھی ہے. سسر کا، شوہر کا، بچے کا بڑا بھائی ہو اس کا چہرہ تک نہیں دیکھتی، گھونگھٹ ڈالتی. ایک بیچاری وہ جھاڑو نکال رہی تھی میدان میں، تو گھر میں چنڈی کو کہیں رکھ دی اس نے کام کی وجہ سے. اس کو بے شرمی کی بات مت سمجھنا ہو، باپ جی کیڑی کیڑی باتوں کرے ہیں، ایسا مت سمجھنا. اس میں شرم چھپی ہوئی. اس کو شرم کتنی تھی بھلا کہ وہ الگ اصل چیز یاد نہ رہی، وہ چیز یاد رہی جو اس کو کرنی ہوتی ہمیشہ. تو اس نے ادھر دیکھا تھا، میرا چہرہ دیکھ لے گا، سسر جی آ گئے، سسر جی آ گئے. تو بیچاری نے وہ پہلے وہ یہاں کی سلوار قمیض تو ابھی ہوئی ہے، تو پہلے وہ گھاگرا پہنتی تھی. سب کیا بولتے آپ؟ گھاگرو اٹھائے نا منہ والا دیا. اب کچھ باقی رہا پوچھ رہا ہوں. اوپر سے گھاگرا اٹھا کے چہرے پہ دیا تو پوری ننگی ہو گئی. کس لیے؟ چہرہ چھپانے کے لیے. چہرہ چھپانے کے لیے میرا چہرہ دیکھ لے گا میرا سسر، تو اس کو وہ چیز یاد نہیں رہی، یاد نہیں رہی. بلکہ چہرہ کیسے چھپے، بیچارے اس طریقے سے شرم کے مارے ایسا کیا. بتائیے، یہ ہمارے علاقے کی شرم تھی. کہاں گئی وہ شرم؟ ایسی بھی شرم بتاؤ، ایسی بھی شرم گئی کہاں؟ الٹا پلٹا ہو گیا. آپ کو میں کہنا ابھی اچھا نہیں لگ رہا، نہیں برا لگ رہا ہے، اس لیے یوں سب بیٹھے ہو. نوجوانوں، خدا کے لیے سنبھلو، اچھے بنو، نیک بنو. اللہ نے آپ کو نوجوانی آپ کے لیے امانت دی ہے.